آج کل پاکستان میں آزادی اظہار رائے پر قدغنیں لگائی جا رہی ہیں اور بولنے والوں کو اٹھایا جا رہا ہے۔ اسی اثنا میں کچھ لوگ ہمیں یورپ اور امریکہ کی مثالیں دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہاں پر لوگ اس حق کو بڑے بہترین انداز میں اویل کرتے ہیں اور اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ وہاں پر انسانیت کے حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہوتی، وہاں پر آزادی اظہار رائے کی خلاف ورزی نہیں ہوتی، اور وہاں پر ہر ایرا گیرا اٹھ کر کوئی بھی اول فول نہیں بکتا، ہر چیز کی تحقیقات کی جاتی ہیں۔ ان کی بات سے مکمل طور پر اتفاق کرتا ہوں، مگر ساتھ ہی ساتھ یہ بات گوشے گزار کرنا چاہوں گا کہ جن ممالک کی، جن ریاستوں کی، جس دنیا کی ہمیں مثالیں دی جاتی ہیں، جہاں پر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ کوئی ایرا گیرا اٹھ کر تنقید نہیں کرتا، تو یاد رکھیں وہاں پر انسانی حقوق کو بھی اس طرح ملیا میٹ نہیں کیا جاتا، وہاں پر لوگوں کو بے جا اٹھایا نہیں جاتا، وہاں پر لوگوں کو ان کے بنیادی حق دیے جاتے ہیں۔ آپ کے ملک میں جہاں پر آپ ہمیں یورپ اور امریکہ کی مثالیں دیتے ہیں، انسانیت 80% بنیادی حقوق سے محروم ہے۔ یہاں پر آپ کو نہ تو آئین ملتا ہے، نہ قانون ملتا ہے، نہ آپ کو روزگار ملتا ہے، آپ کیڑے مکوڑوں کی طرح زندگی جیتے ہیں، اور اگر آپ کی آل اولاد کو کوئی کچل ڈالے، کوئی بڑی گاڑی والا اس کو مار دے، تو اس سے سوال تک کوئی نہیں کرتا۔ ہم نے ماضی میں یہ مثالیں دیکھی ہیں۔ تو اسی اثنا میں پاکستان میں جب آپ لوگوں کو اٹھاتے ہیں، پاکستان کو میں لوگوں کو ابڈکٹ کرتے ہیں، تو وہاں پر آپ کو شرمندگی ہونی چاہیے، نہ کہ آپ اپنے کنٹوٹوں کے ذریعے ہمیں یورپ اور امریکہ کی مثالیں دیں اور ہمیں یہ بتائیں کہ آپ ان دنیا کو دیکھیں، وہ ترقی یافتہ ممالک ہیں، وہاں پر یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ تو گزارش یہ ہے کہ آپ سے کوئی بھی اس چیز سے اختلاف نہیں کر رہا کہ آپ کسی کو نہ اٹھائیں، آپ کسی کو سزا نہ دیں، آپ کسی پر قانون نافذ نہ کریں۔ آپ سے اختلاف صرف اس چیز کا ہے کہ ماورائے آئین اور ماورائے قانون کچھ نہ کریں، اور آئین کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال نہ کریں۔ جس طرح ماضی میں ہم نے دیکھا حالیہ دنوں میں عمران ریاض کو ابڈکٹ کیا، آپ نے قانون کا سہارا لیا، قانون کو استعمال کیا، اور قانون کے استعمال سے آپ نے عمران ریاض کو غائب کیا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ آپ نے جب عمران خان کو گرفتار کیا، عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے آپ نے قانون کا سہارا لیا، رینجرز کو استعمال کیا، ریاستی مشینری کا استعمال کیا، اور پھر ہوا کیا؟ عدالت نے انہیں رہا کر دیا۔ یہاں پر دو چیزیں زہر بحث آتی ہیں، یا تو عدالت جو ہے وہ جانبداری سے کام لے رہی ہے، یا پھر ریاست، اور ریاست اگر جانبداری سے کام لے رہی ہے تو مقام افسوس ہے، اور عدالت اگر جانبداری سے کام لے رہی ہے تو عدالت پر بھی سوائے افسوس کے کوئی چارہ نہیں۔ مگر ہمارے ملک میں بدقسمتی سے ریاست کو، ریاستی مشینری کو، قانون کو، آئین کو ایک ٹول کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، سیاسی انتقام کی بنیاد پر استعمال کیا جاتا ہے۔ ماضی میں ہم نے یہ بھی دیکھا، ندیم افضل چند کے والد افضل چند صاحب کو جب اٹھایا گیا صرف اس لیے کہ ان کا ایک بیٹا تحریک انصاف میں تھا، اور اس پر بھی آپ نے ریاستی مشینری کو استعمال کیا۔ پاکستان تحریک انصاف کو ختم کر دیں، بین لگا دیں، اس کو سرے سے اکھاڑ کے باہر پھینک دیں، میرا آپ سے کوئی اختلاف نہیں ہوگا، مگر گزارش صرف اتنی ہے کہ ریاستی آئین اور ریاستی قانون اور ریاستی مشینری کو استعمال نہ کریں۔ اگر تحریک انصاف 9 مئی کے معاملات میں ملوث ہے، اگر تحریک انصاف نے اس پلاننگ میں حصہ ڈالا اور یہ جان بوجھ کر اس طرح کے اقدامات کروائے، تو تحریک انصاف پر پابندی ہونی چاہیے، اور پابندی ان تمام سیاسی جماعتوں پر بھی ہونی چاہیے جو کسی بھی سرکاری یا پرائیویٹ املاک کو دھرنوں اور احتجاج کے دوران نقصان پہنچاتے ہیں، چاہے وہ مذہبی ہوں یا پھر سیاسی ہوں۔ ان تمام سیاسی جماعتوں پر، مذہبی جماعتوں پر پابندی لگا دیں، اور تحریک انصاف پر بھی لگا دیں۔ اگر تحریک انصاف ان تمام چیزوں میں شامل نہیں، تو یہ جو گندا اور گنونا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور ریاست کو استعمال کر کے، ریاستی وسائل کو استعمال کر کے کیا جاتا ہے، تو یہ ایک انتہائی گری ہوئی حرکت ہے، اور یقین کریں جب تک آپ یہ حرکتیں کرتے رہیں گے، ریاست کا، پاکستان کا مقام دنیا کی نظروں میں کچھ اچھا نہیں گنا جائے گا۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا ڈھیر زیادہ خیال رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ نے